کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہو. کتنے لوگوں کو مارا ہے آپ نے؟ سر بہت سے لوگوں کو مارا ہے, آن دا ریکارڈ میں نمبر نہیں لوں گی. 2 کے بعد ہم نے آج تک ابھی تیسرا اٹیک نہیں کیا کسی پہ. 2 اٹیکس ہی کافی ہوتے ہیں. لوگ آپ کو گزرتے گزرتے ہاتھ لگا جاتے ہیں, تو اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تھپڑ یا بالوں سے پکڑ کر آپ نے اٹھا کر لوگوں کو پھینکا. اگر اس سے بھی زیادہ سویئر ہے, کوئی مارکیٹ پلیس ہے اور 2-3 لوگ اکٹھے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے کانوں پہ ماریں, آنکھوں پہ ماریں, فوٹ, کیونکہ ان جگہوں پہ زیادہ زور سے لگتا ہے. لڑکی ہے, اگر اس کو کوئی ہراس کرتا ہے فزیکلی, تو وہ اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کر سکتی ہے؟ مارشل آرٹس کا آؤٹ کم بیسکلی سیلف ڈیفینس ہے, کہ آپ کو یہ پتا ہو ہاؤ ٹو میک یور سیلف پروٹیکٹیو, اور آپ کو فزیکلی اور مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئک ایکشن آتا ہو. فزیکلی اگر کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی؟ سیلف ڈیفینس کہتا ہے کہ جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں ان پر آپ کو ٹریگر اور ٹارگٹ کرنا آتا. بچوں کو بھی اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. پلیز آپ اپنے بچے کی بات سنا کریں, بی کانفیڈنٹ, اور اگر وہ کوئی بات کرے تو اسے روکے ٹوکے نہیں, ٹوکے بغیر سنیں. پلیز چاچو, انکل, خالہ, سب سے گریٹ کرنے کی بچے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بچوں کی ایکسیس کسی کے پاس نہیں ہوتی, اور وہ وہاں سے وہ تھن لائن کراس ہوتی ہے. ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. ناظرین, میں ہوں اظہر تھراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز. ناظرین, آئے روز ہمارے سامنے ویڈیوز آتی ہیں, خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے, خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. گلی محلوں کی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک خاتون اپنے آپ کو کیسے ڈیفینس کر سکے, سیلف ڈیفینس کیا ہے, اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی ایوارڈ یافتہ. انہوں نے پاکستان میں بھی بہت سارے ایوارڈ جیتے ہیں. نیشنل آرٹ مارشل کی جو ایکسپرٹ ہے عائشہ مزمل صاحبہ. عائشہ صاحبہ, ویلکم. شکریہ سر. یہ سفر کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا, اور یہ شوق کب پیدا ہوا آپ کو؟ سر, چونکہ میں بیسکلی دوحہ سے ہوں, جب ہم پاکستان واپس آئے تھے تو میرے فادر کو شوق تھا کہ ان کی بیٹی اپنے ڈیفینس کے لیے کسی پہ ڈپینڈنگ نہ ہو, کیونکہ آبویسلی ہی از اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی. تو میری ساری بہنیں, میرے سارے بھائی الحمدللہ ٹرینڈ ہیں ماشاء اللہ سے. صحیح. اور ہم نے اپنے چائلڈہڈ سے اسٹارٹ کیا تھا, غالباً گریڈ 6-7 سے, اور اس کے بعد 17 ایئرس میں میری شادی ہو گئی. تو اس کے بعد جب آرمی پبلک اسکول والا انسیڈنٹ ہوا تو پھر میں نے اپنی سروسز جو ہیں وہ نیشن کے لیے سرو کرنا شروع کیا تھا. صحیح. یہ آپ نے پراپر سیکھا یہ آرٹ؟ جی سر, میں الحمدللہ بلیک بیلٹ ہوں, اس وقت 3rd ڈین ہوں. اچھا, تو آپ مطلب کہ ایک عرصے سے ہیں اس جو فیلڈ میں ہیں. جی. تو ایک لڑکی ہے, اگر اس کو کوئی ہراس کرتا ہے فزیکلی, تو وہ اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کر سکتی ہے؟ سر, جو چیز میری وجہ شہرت بنی ہے وہ یہ کہ میں 5 دن میں جو ایسی ٹریننگز دیتی ہوں کہ جس سے ایک بچی اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ آرام سے 1 یا 2 لوگوں کو فکس کر سکتی ہے. اگر کوئی اس کو فزیکلی ابیوز کر رہے ہیں یا ٹچ کر رہے ہیں یا اس کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بلیک بیلٹ ہونا ایک سٹیج ہے, ٹیکنیکل ہونا ایک سٹیج ہے, اور کامبیٹ ایک سٹیج ہے. تو چونکہ لوگ اس کو ایک مکسچر بنا دیتے ہیں. سیلف ڈیفینس کا آؤٹ کم, مارشل آرٹس کا آؤٹ کم بیسکلی سیلف ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے. سیلف ڈیفینس ڈزنٹ مین کہ آپ ایک بلیک بیلٹ ہوں. سیلف ڈیفینس جسٹ مینس کہ آپ کو یہ پتا ہو ہاؤ ٹو میک یور سیلف پروٹیکٹیو. تھن لائن کون سی ہے, تھک لائن کون سی ہے, سیف لائن کون سی ہے, اور بیریئر کون سا ہے. آپ کو کس سچویشن کو کب کیسے ٹیکل کرنا ہے, اور آپ کو فزیکلی اور مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئک ایکشن آتا ہو. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, سیلف ڈیفینس ہی نہیں کہتا کہ آپ ٹیکنیکل ہو. سیلف ڈیفینس کہتا ہے کہ جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں ان پر آپ کو ٹریگر اور ٹارگٹ کرنا آتا ہو. اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو. فار ایگزامپل فزیکلی اگر کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ ڈپینڈ کہ کوئی آپ کو کیسے ٹچ کر رہا ہے. صحیح. آپ مارکیٹ میں گزر رہے ہیں, لوگ آپ کو گزرتے گزرتے ہاتھ لگا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وائلنس ہو رہا ہے, جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, صحیح, تو اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تھپڑ یا بالوں سے پکڑ کر آپ نے اٹھا کر لوگوں کو پھینکا. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ سویئر ہے, کوئی مارکیٹ پلیس ہے اور 2-3 لوگ اکٹھے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 کامن سچویشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان سب کو آپ ڈفرینٹلی ٹیکل کر سکتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی. ایک تو ڈومیسٹک وائلنس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ آرگیوز نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈیفینس یہ نہیں کہتا کہ صرف کامبیٹ ہی ایک سلوشن ہے. سیلف ڈیفینس کہتے ہیں کہ آپ کو فزیکل, ایموشنل, فائنینشیل اور مینٹل ویلنس, مینٹل
ڈیفینس آنا چاہیے. یہ 4 چیزیں سیلف ڈیفینس ہیں. ٹھیک ہے. وائلنس جب ہو رہا ہے تو ایک تو آپ آرگیوز نہ کریں, اور دوسری بات اگر وائلنس میں ایسی سچویشن آ گئی ہے جس میں آپ کو وائلنس کیا جا رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے سیکیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے سامنے والے کو روکنا ہے اور ایک ہی ٹگر اٹیک کرنا ہے تاکہ آپ اس سچویشن سے کوئٹ کر کے بھاگ سکیں. اور وہ ٹگر اٹیک بہت آسان ہے. کان, آنکھیں, آپ کا فوڈ پائپ, یہاں پہ مارنے کے لیے کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں چاہیے. تو ایون کہ یقین مانے گا کسی نے آپ کے بالوں سے آپ کو نوچا ہوا ہے نا, تو جو کڈنیز کا ایریا, آپ صرف اپنے یہ دونوں ہاتھ ہیں نا ایسے اس کے کڈنی ایریا پر مار دیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کسی نے آپ کے بالوں سے آپ کو کھینچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے 2 ہاتھ تو آزاد ہیں نا, بال پکڑے ہوئے ہیں. یہی جو پنچ ہے نا یہ آپ اس کی چن کے نیچے ایسے مار دیں, یہی پنچ آپ اس کے چیسٹ پہ مار دیں, یہی پنچ آپ اس کے فوڈ پائپ پہ مار دیں. اچھا آپ یہ بھی نہیں کر سکتی تو اپنے دونوں ہاتھ کھول کے اس کے کانوں پہ مار دیں. آپ تینوں سچویشن سے باہر ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ مارکیٹ میں جا رہی ہیں, کسی نے آپ کو چھیڑ دیا, کسی نے آپ کو ٹچ کر کے کوئی گزر گیا, آپ یو ہیو ٹو فگر آؤٹ ہز کالر, اس کو پیچھے اٹھا کر پھینکیں, پھر اس کو ماریں. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کی ڈومین میں آتا ہے, اگر وہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑی کہ آپ اس کو اٹیک کر سکتے ہیں تو آپ اسے ماریں. ٹھیک ہے. تیسری پلیس ہے کہ اگر آپ کسی ایسی اسٹریٹ میں ہیں جہاں 2-3 لوگ آپ کو ٹگر کر رہے ہیں, دیٹ شوڈ بی اے ویری ٹیکنیکل تھنگ. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ٹیکنیکلی مارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایکسپوزڈ ایریا کو ماریں. ٹھیک ہے. آپ اس کے کانوں پہ ماریں, آنکھوں پہ ماریں, فوڈ, کیونکہ ان جگہوں پہ زیادہ زور سے لگتا ہے. اور دوسری بات اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں, اس میں آپ کی انرجی نہیں لگتی, انرجی کم لگتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیکس, پنچز اس کی ضرورت نہیں ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے بلیک بیلٹ. صرف آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ یار آئی بلیو ان مائی سیلف, اللہ میرے ساتھ ہے, چونکہ میں غلط نہیں ہوں اس لیے میں اس سچویشن کو ڈیل کروں گی. اچھا, بڑی خواتین اور بڑے لوگ جو مرد ہیں وہ تو اپنی ڈیفینس کر سکتے ہیں, سیلف ڈیفینس. بچے جو ہیں آج کل ویڈیوز ایسی سامنے آ رہی ہیں ہمارے کہ بچوں کو بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں, اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, تو وہ بچے کیسے کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, اگر میں اس حوالے سے آپ کو بالکل صحیح بتاؤں نا, ہیریسر ایگریسر کبھی بھی پہلے دن کچھ نہیں کرتا. ہیریسر اور ایگریسر عام طور پہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. یہ میں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے یا چائلڈ ہیراسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ کا بچہ گلی سے گزرے تو گلی میں کسی نے اس کو چھیڑ دیا, نہیں. وہ پہلے سے اس پہ نظر رکھے ہوگا کہ یار یہ وہ بچہ ہے جو لیس کانفیڈنٹ ہے, جو ذرا گھبرایا ہے. پہلے وہ اس بچے کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرے گا, ایگریسر یا ہیریسر. ایک جو تھن لائن ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں جو پیرنٹس کا سر بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ کہ ایک تو پلیز آپ اپنے بچے کی بات سنا کریں. ٹھیک ہے. بی کانفیڈنٹ, اور اگر وہ کوئی بات کرے تو اسے روکے ٹوکے نہیں, ٹوکے بغیر سنیں. دوسری بات, اگر آپ کا بچے میں کوئی چینجز آ رہے ہیں اس کو آبزرو کریں اور اس کو یہ بار بار بتائیں کہ بیٹا کوئی بات بڑی ہے چھوٹی ہے, کسی نے آپ کو بولا ہے کہ آپ نے ماما کو نہیں بتانا, کوئی آپ کا نیا دوست ہے, آپ کی ایج سے بڑا دوست ہے, آپ نے ایج سے بڑا دوست نہیں بنانا. اور یہ جو پلیز چاچو, انکل, خالہ سب سے گریٹ کرنے کی بچے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بلیو می, جتنا ایگریسر ہیریسر ہے وہ یا آپ کے گھر پر ہے, یا وہ آپ کا ڈومیسٹک اسٹاف ہے, یا آپ کا ریلیٹیو ہے. اس کے علاوہ بچوں کی ایکسیس کسی کے پاس نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. ہم بچے کو کب ملنے دیتے ہیں؟ گلی محلوں میں. تو آپ کی فرنٹ لائن میں سے کوئی نہ کوئی, آپ دیکھیں نا جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اس میں جو ایگریسر اور ہیریسر ہوتا ہے وہ ساتھ مل کے بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دشمن فرنٹ لائن میں ہے, تو پیرنٹس شوڈ بی ویجیلنٹ ان دس کیس. بچے کو کانفیڈینس دے کہ وہ آپ سے ہر بات کرے. صحیح. ہم چونکہ بچے کو سنتے ہی نہیں ہیں, ہم اپنی مطلب گھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں, گھر کے ٹاسک پورے کرنے میں اور اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کی ضرورتیں پوری کرنے میں اتنے آکیپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم بچے کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں کر رہے. وہ پھر وہ باتیں کسی اور کو بتا رہے ہیں. صحیح ہے. اور وہ وہاں سے وہ تھن لائن کراس ہوتی ہے. اچھا, ماشاء اللہ آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ نے ماشاء اللہ کمال کیا ہے اور ایوارڈز بھی جیتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو, کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہو, تو آپ نے پھر کیسے ڈیفینڈ؟ سر دیکھیے یہ تو پریکٹس ہے نا, یہ تو ایک پریکٹس ہے اور یہ مطلب کامنلی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے وی آر ٹرینڈ ویل, تو ہم مینیج کر لیتے ہیں. کتنے لوگوں کو مارا ہے آپ نے؟ سر بہت سے لوگوں کو مارا ہے, آن دا ریکارڈ میں نمبر نہیں لوں گی.
اچھا نمبر نہیں بتاؤں گی. صحیح. تو کبھی مشکل پیش آئی ہو آپ کو اس پورے مارشل آرٹس میں؟ نہیں, اس لیے مشکل پیش نہیں آئی کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک رول ہے کہ آپ نے کسی کو ناجائز نہیں مارنا. صحیح ہے. ہم میں سیلف کنٹرول عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کسی کو مارا تو ہمیں اپنے سینئرس کو بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی ہم نے اس وجہ سے مارا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج ہم بلیک بیلٹ ہوئے تو ہم نے اٹھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہوتا. ہم پہ کافی سختی ہوتی ہے. اور ہاں, اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے پیچھے سالڈ ریزن ہے. اور ہمیں اتنا ٹرین کیا جاتا ہے کہ 2 کے بعد ہم نے آج تک کبھی تیسرا اٹیک نہیں کیا کسی پہ. 2 اٹیکس ہی کافی ہوتے ہیں بس, کیونکہ ہم نے ایکسپوزڈ ایریا کو مارنا ہوتا ہے. صحیح. خواتین کو ڈیفینس, سیلف ڈیفینس سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, اگر ضروری نہ ہوتا تو حضرت عائشہ شمشیر زن نہ ہوتی. اگر ضروری نہ ہوتا تو صحابہ کرام جہاد میں بن جاتی. اس زمانے میں خواتین ویل ٹرینڈ تھیں جب مینٹورز نہیں تھے. ان کے باپ, بھائی, چچا, رشتہ داروں نے ان کو سکھایا. گوگل کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے. اب یہ جب کہ سائبر کرائم بھی اتنا بڑھ گیا, سائبر کے ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں, تو اب کیوں ہم لوگ اتنا سوچتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو سیلف ڈیفینس نہ سکھائیں. اب تو ہماری بچیاں زیادہ گھر سے باہر جاتی ہیں. بالکل, کیونکہ گرلز آر مچ فوکسڈ, ان کے لیے کریئر اپارچونیٹی زیادہ. پھر سب سے بڑی 51% آف پاپولیشن آر ویمن. تو وہ آپ کی اکانومی گروتھ ہی نہیں کرے گی جب اگر خواتین کام نہیں کریں گی. تو آبویسلی گھر سے باہر جائیں گی, ایکسپوئر کریں گی, تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملیں گے اور ڈفرینٹ ایکسپوئرز ہوں گے. صحیح. آپ کو تو آزادی ملی, آپ کو تو سیکھنے کی آزادی ملی, لیکن ایسی خواتین بھی ہیں جو گھریلو ہیں. کئی ایسی بچیاں بھی ہیں جن کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ سیلف ڈیفینس کیسے سیکھیں؟ سر دیکھیے, جو چیز میری وجہ شہرت بنی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اس مشکل کام کو اس طرح سے آسان کیا کہ ہم نے آن لائن ٹریننگز رکھی ہیں. ہم نے اپنے سارے جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ سیلف ڈیفینس مارشل آرٹس آپ فزیکل ہی سیکھیں, ہم نے اس کو آن لائن پر کنورٹ کیا. ہماری کلاسز یونیورسٹی کالج گرلس کے لیے, ایون ورکنگ ویمن کے لیے ویکینڈس پر ہیں. تو میں نے رورل ایریا کو کور کیا ہے, میں نے کالج یونیورسٹی گرلس کو, کیونکہ دیکھیے سر پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج ہے. ہماری اکانومی کو اتنی ایسی اکانومی نہیں ہے جس میں ہر بندہ بہت ارن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس خواتین کے لیے کمیوٹ کے پرابلمس ہیں. مدرز یا بچیاں ہر وقت ہر جگہ اویلیبل نہیں ہو سکتی نا. تو پوری دنیا آن لائن ٹریننگ سے استفادہ حاصل کری ہے. وائی وی آر لیس ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دس. تو ہم نے اس گیپ کو اس طرح سے کمپلیٹ کیا. تو پریکٹیکل کلاسز بھی ہوتے ہیں یہاں کی؟ جی سر ہوتی ہیں. ہماری جتنی بھی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں منتھ میں ایک دفعہ ان کو اسٹوڈیو بلاتے ہیں اور فزیکل کامبیٹ کی پریکٹس کرواتے ہیں. پاکستان میں مارشل آرٹ کا جو ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں خواتین کے لیے خصوصاً؟ سر اس کے لیے نا ہمیں ایک جو بیسک بہت پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہر بچی جو سیکھے, جیسے میں کرواتی ہوں, اپنے آگے اپنی کزنس کو, بہنوں کو, دوستوں کو 10 لڑکیوں کو سکھائے. ٹھیک ہے, وہ لڑکیاں پھر آگے سکھائیں تاکہ ایک چین بنے. کیونکہ دیکھیں 51% آف پاپولیشن, آپ ایک بڑا نمبر ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑے گی. ہر تیسری خاتون دیکھیں نا ہیراسمنٹ کا شکار ہے, وائلنس کا شکار ہے, اور ایک بہت بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے, وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اسے اچھی بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو کرنا ہوگا. مردوں کو بھی ضرورت ہے سر, مردوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, بلیو می. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں, اگر ایک مرد نے سیکھا ہوا ہے نا تو وہ اپنی بہن بیٹی کو الاؤ کرے گا کہ بیٹے آپ کے لیے بھی ضروری ہے. وہ خود اس کا مینٹور ہوگا. میرے مینٹور میرے فادر تھے, آلدو ہی از اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی, لیکن جب بھی وہ پاکستان آیا انہوں نے ہم سے مارے کھائی ہیں. انہوں نے ایسی سچویشنز ہمیں بتائی ہیں کہ یہ سچویشن ہوگی تو آپ کیسے ماریں گے, اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے نہیں ایسے ماریں گے. تو اگر مجھ سے میرا باپ مار کھا سکتا ہے, میرا بھائی مار کھا سکتا ہے, اب ایون میرا بیٹا کھا سکتا ہے, تو آج میں اس مقام پہ بیٹھ کے یہ انٹرویو دے رہی ہوں. صحیح. اچھا, میں نے سنا ہے کہ آپ کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی. جی بالکل. کون سی عمر میں شادی؟ 17 سال کی عمر میں. 17 سال کی عمر میں. کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اچھا, یہ پاکستان میں اکثر جو خواتین ہیں ان کو اپنے جو شوہر ہوتے ہیں ان سے تشدد کا جو واقعات ہوتے ہیں, جو خبریں آتی رہتی ہیں, آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ ہوا؟ نہیں سر, الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. اس لیے کہ آرگیوز جو ہوتے ہیں نا, آرگیوز وہ بہت دفعہ اس بات کی وجہ بن جاتے ہیں. تو آپ آرگیو کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیے بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی فیملی وہ کانسیپٹ سمجھ رہی ہو جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر باہر وہ بات آپ کو ایک دفعہ بتانی ہے نا, تو گھر میں آپ نے وہ بات 25 بار بتانی ہے, تو اٹس اوکے. دیکھیے فیملی کی سپورٹ آپ کو کیوں چاہیے؟
اس لیے چاہیے کہ اگر آپ باہر کو چینج کرنا چاہتے ہیں نا, اف یو آر چینج میکر, تو آپ نے اپنے گھر میں زیادہ چینجز نہیں لے کر آنے. ٹھیک ہے, گھر کے کام جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کریں. اور دوسری بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ فیملی آپ کو ہر جگہ سپورٹ کرے, کیونکہ شاید اس کا ایکسپوئر یا آئیڈیا ویسا نہ ہو, تو اٹس اوکے, ان سے آرگیو نہ کریں. ہاں, تمیز کے دائرے میں رہیں, بیریئرائز ہو کر رہیں جتنی. اور ایک بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرد جو ہوتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ وہ کنزرویٹو ہو, وہ آپ کے لیے کنسرن ہے کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ رشتہ ہے, بالکل آپ کی سیکیورٹی, آپ کی حفاظت, اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ مت جائیں. بہت صحیح جگہ پہ انہیں ساتھ لے جائیں, انہیں بتا دیں کہ جی یہ میں یہاں گئی تھی, ایسے بات ہوئی, آپ ساتھ چلے جائیں, تاکہ ایک دفعہ بھی انہیں تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یار آپ جا رہی ہیں, ایکسپوئر کر رہی ہیں, تو بیسک تو وہ آپ کے لیے کنسرن ہے نا. اور یہ جو خواتین کے لیے کانسیپٹ ہے نا ناقص العقل والا, اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. بیسک وہ ناقص العقل نہیں ہے, وہ ان ایکسپوئرڈ ہیں, پیمپرڈ ہیں. آپ نے ان کو کور کیا ہوا نا اپنی محبت کے حصار میں, ان کی ذمہ داریاں آپ لے رہے ہیں یا مل کر کام کر رہے ہیں, بازار نہ جاؤ, بچوں کو نہ لاؤ, مطلب آئی ول مینیج. ہمارے معاشرے میں مرد فگر یہ چیزوں کو خود کرتا ہے, خواتین کا ایکسپوئر نہیں ہوتا نا. جب وہ باہر جاتی ہیں, مختلف لوگوں سے ملتی ہیں, ان کی ایکسپوئر مختلف ہوتے ہیں, پھر اس میں وہ غلطیاں کر سکتی ہیں, تو دے آر ان ایکسپوئر. اس کانسیپٹ کو سمجھیں. دیہات ہو یا پاکستان کے شہر ہو, جو گھریلو خواتین ہیں وہ مار کھاتی رہتی ہیں اپنے شوہروں سے, اور وہ بتاتی بھی نہیں ہیں اور مار بھی کھاتی رہتی ہیں. ان خواتین کو آپ کیا پیغام دیں گی, اور وہ اپنی سیلف ڈیفینس کیسے کر سکتی ہیں, کیونکہ اکثر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں اموات بھی ہو جاتی ہیں. سر بالکل ایسی. سر ایک تو اگر میں آپ کو ایز اے ہراسمنٹ اسٹریٹجسٹ, چونکہ میں ایک ہراسمنٹ اسٹریٹجسٹ ہوں, اس کے حوالے سے بات کروں تو اگر آپ مار کھاتی ہیں تو پلیز پروف دا جنریٹ, آپ پروف جنریٹ کریں. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ مار کھاتی ہیں؟ آپ کے پاس فون ہے, اس میں وائس ریکارڈر ہے, اس میں ویڈیو ریکارڈر ہے, وائس ریکارڈر پہ ریکارڈ کریں, اس کو ای میل میں سیو کریں, اس کو اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ شیئر کریں. اور لڑکیاں مار کیوں کھاتی ہیں؟ وہ اس لیے کھاتی ہیں کہ انہیں پتہ ان کے ماں باپ جب وہ واپس آئیں گے انہیں سپورٹ نہیں کریں گے. یہاں وہ اپنے شوہر کی کھا رہی ہیں مار, جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جائیں گی بھابھیوں کے تانے بھی سنیں گی, والدین کے لیے بھی بوجھ بنیں گی. وہ اس لیے مار کھاتی ہیں. تو اس لیے شوڈ بی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ. بدتمیزی مت کریں. اگر آپ کا شوہر غصے میں ہے تو اس وقت خاموش ہو جائیں. یہ مت سوچے کہ آپ صحیح ہیں اور وہ غلط ہے, کوئی بات نہیں, صحیح غلط کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا. لیٹ دیٹ مومنٹ گو. لڑائی ہمیشہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. میاں بیوی کی عام طور پہ لڑائی نہیں ہوتی, کوئی تیسرے بندے کی وجہ سے. تو آپ اگر آپ صحیح بھی ہیں, سر ضروری نہیں ہے کہ ساس ہو, کوئی باہر کہہ لے. ہو سکتا ہے آج آپ کا شوہر تھکا ہوا ہے اور آپ نے گھر آتے کوئی ایسی بات کر دی ہے, خرچے کی بات کر دی ہے, تو وہ اگریسو موڈ میں چلا گیا. اچھا پھر مردوں سے عام طور پہ اینگر مینجمنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو اچھا آپ اسے کھانا کھا لینے دیں, ریلیکس ہو لینے دیں, اور ایک بات کو ایک دفعہ کریں پلیز. آج بھی بتایا ہے کہ بچے کی فیس دینے والی ہے, اچھا اوکے سن لیا. پھر کل دوبارہ بتایا بچے کی فیس دینے والی ہے, پھر دوبارہ سن لیا. پرسوں جب تیسری دفعہ بتائیں گے تو بولے گا ہی نا آپ کو. اوائڈ کریں, ایک بات ایک دفعہ کر دی, سلپ لگا لیں اور وہ وہاں پہ چپکا دیں. عموماً یہ ہوتا ہے خواتین کو زیادہ غصہ آتا ہے. سر بالکل آتا ہے. آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ سر میں سینڈ بیگ یوز کرتی ہوں. میں سینڈ بیگ پہ پنچز کر لیتی ہوں, اپنا غصہ نکال لیتی ہوں وہاں پہ, میں باقی کچھ نہیں کرتی. صحیح ہے. اچھا یہ جو مارشل آرٹ ہے اس کا ذہنی مضبوطی کے ساتھ بھی تعلق ہے یا جسمانی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے؟ جو سیلف ڈیفینس اور مارشل آرٹس ہے یہ آپ کو بیسکلی فزیکلی کے ساتھ مینٹلی اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے, آپ چیزوں کو ایزی لینے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. آپ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اٹس اوکے, آل تھنگز آر اوکے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی ایموشنل ویل بینگ, آپ کی فزیکل, آپ کی مینٹل ویل بینگ مارشل آرٹس اور فزیکل ایکٹیویٹی سے بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپوز ہوتی ہے. اس کو کرنا چاہیے. حکومتی ادارے کچھ کوئی ہیں پاکستان میں ایسے جو اگر خاتون کسی کو فزیکلی ہراس کیا جاتا ہے یا مینٹلی ہراس کیا جاتا ہے, کوئی ایسے ادارے ہیں جو وہ اس سے بچا جا سکے؟ سر لا تو آپ کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیے 15 بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, آپ کال کریں 15 والے آ جائیں گے, ریسکیو والے آ جائیں گے, وومن سیفٹی ایپ ہے, سیف سٹی والے بھی, سیف سٹی والے ہیں, سیف سٹی کیمراز ہے, پینک بٹنز ہے. دیکھیے گورنمنٹ نے تو آپ کو سہولت دی ہے, لیکن اگر بعد میں میاں بیوی صلح کر لیں تو گورنمنٹ کیا کرے؟ ہاں جی یہ بھی تو مار کھانے کے بعد بیوی کہ اچھا کوئی بات نہیں میرا میاں جب پولیس لے کے جائیں گے نہیں معاف کرے, تو وہاں گورنمنٹ کیا کرے؟ صحیح. تو بیسکلی جو ہے نا, ایک تو مرد حضرات کو اور خواتین کو مینٹل ویلنس کی جو کلاسز ہیں نا سر, ہمارے ملک میں جتنا پریشر ہے نا, ایک تو اس پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے.
اور دوسری بات ہے جو ہمارا لائف سٹائل ہے. صحیح ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں ایکسرسائز کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز جو ہیپی ہارمونز ریلیز کرتی ہے, آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرتی ہے. چونکہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی سے دور رہتے ہیں تو اس لیے بھی بہت ساری جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر پنپ رہی ہوتی ہے, جو کہ بہت سارے حادثات کو جنم دیتی ہے, اور مینٹل ان ویل بینگ جو ہوتی ہے نا اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس چیز پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے فزیکلی ٹچ کیا ہے یا ہریس کیا ہے تو آپ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو؟ سر میں تو بہت سارے طریقوں سے ڈیفینڈ کر لوں گی. ہمارے ناظرین کو بھی بتائے نا, میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے. سر دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرے گا سچویشن کیسی ہے. ایکٹ سے وہ سیکھ بھی جائے. جی سر بالکل سیکھنا تو چاہیے. تو میں تو دیکھوں گی کہ سچویشن کیا ہے, لیکن میں تو ویسے عام طور پہ یوزولی ہک یوز کرتی ہوں. اور ہک کس کو کہتے ہیں, یہ جو آپ کا 1 فنگر ہک ہوتا ہے نا, اس کو آپ کن پٹی پہ ماریں اسٹریٹ فارورڈلی, تو یہ ہک کہلاتا ہے. اس سے یہاں پہ ٹگر کرتا ہے تو وہ جلدی آپ کو افیکٹ کرتا ہے. اور اس سے میں اپنی واچ بہت یوز کرتی ہوں ناک کی ہڈی توڑنے کے لیے. تو اور تیسری بات ہے میں فوڈ پائپ بہت یوز کرتی ہوں. تو وہ ایک ہی دفعہ یوں کرنا ہوتا ہے اور اسٹوری آل فنش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بندہ ختم. نہیں بندہ ختم تو نہیں ہوتا, بس انویل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو اتنا کام ہم چلا لیتے ہیں. اور دیکھیں ایک ہوتا ہے پٹھے ہاتھ کی چپیرے کو ہوتا ہے پٹھے ہاتھ کا ہک, پٹھے ہاتھ کا ہک مار لیں, ٹھیک ہے. اور عام طور پہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ رائٹ ہینڈ میں واچ پہنتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ویسے لیفٹ میں پہنتی ہوں, لیکن آپ نے یہ لیفٹ ہی اسی سے جو ہے نا, اسی سے آپ یہاں مارے تو یہ ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسی کو اوپر کی طرف لے کر جائے تو جبڑا ٹوٹ جاتا ہے. اسی کو آپ ایسے لے کر جائے تو سانس رک جاتا ہے. اور اسی کو اگر آپ اس کو ایسے پیچھے لے جا کے گردن سے پش کرے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے. تو بس اتنی ہی ٹریننگ کافی ہوتی ہے, مطلب خواتین کے لیے اتنی کافی ہوتی ہے. اگر اس سے بھی زیادہ اپن کا مطلب اس سے بھی زیادہ آپ کو غصہ آیا, اس سے بھی زیادہ, تو آپ نے صرف یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا یہ کان کے اوپر مار دینے ہیں تاکہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے بہرا تو ہو جائے. آج ہماری جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ناظرین, اور خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی, مرد بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گی ہمارے بچے بچیوں کو؟ ایک تو بچیاں اور بچے پلیز سیفٹی بیریئرس کا خیال رکھیں. جب آپ دوست بناتے ہیں اپنی پلیز پکچرز ان کے ساتھ شیئر مت کیا کریں. سوشل میڈیا ایپ پہ پلیز پریویسی لگائیں. آپ کی پریویسی نہ لگانے کی وجہ سے آپ کی پکچرز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں. اے آئی نے بہت ترقی کر لی ہے. اگر آپ کے نیوڈ امیجز آپ کے پیرنٹس کو جائیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے. ابھی ریسنٹ ایک کیس ایسا ہوا ہے جس میں اس بچی کا بالکل کوئی قصور نہیں تھا, اس کی امیجز اے آئی کے تھرو جنریٹ کر کے بھیجی گئی اور باپ نے بچی کو گولی مار دی. تو پلیز اویئر رہیں. دوست ہر بندہ آپ کا دوست نہیں ہے. پلیز دوستی کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے دوست ہیں. ایون اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ ہیومن بینگ ہیں, آپ انسان ہیں, آپ فرشتہ نہیں ہیں. جب آپ نئے لوگوں سے ملیں گے ایکسپوئرز ہوں گے, اٹس اوکے اگر آپ نے کسی غلط بندے کا انتخاب کر لیا, پلیز اپنے پیرنٹس کو بتائیں, مت چھپائیں. کیونکہ ماں باپ بہن بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی آپ کو سپورٹ کریں گے. ان سے چھپا کرنا جو آپ کسی اور کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں نا, وہ آپ کو زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے, زیادہ ہرٹ کرتا ہے, زیادہ نقصان دیتا ہے. تو پلیز اس معاملے میں اویئر رہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم پھر ایک دفعہ پھر آپ کو موقع دیں گے کبھی کسی اور موضوع پر. سر شکریہ. تو ناظرین اپنے آپ سے پیار کیجیے, اپنی حفاظت آپ نے خود ہی کرنی ہے. تو مارشل آرٹ سیکھیں, اپنے سیلف ڈیفینس سیکھیں, اور اس طرف آپ کو بھی آنا چاہیے. اگر آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.